کہا کہ سستی ہو رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، نیند بھی آ رہی ہے، کیا کریں؟ اب شیطان کا مقابلہ شروع، شیطان با مقابلہ انسان، کیا خیال ہے؟ اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں نا، ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہتے ہیں ویسے ہی پڑا ہوا ہے، میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے تو مجھے پڑے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھائی سو جا، حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے، سو جا بھائی بہت لمبی رات ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں اب شیطان سے مقابلہ کیسے کروں، نفس سستی ہے، تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع، یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں، ان کے نہیں ہیں، شیطان کو کیا شروع کر دی؟ ٹوپی کرانا۔ جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے، پتہ ہے آپ کو شیطان پتہ ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے؟ شیطان کہتے ہیں صرف ایک دن تو ناغہ کروا رہا ہوں، تو اس سے روزانہ تو پڑتا ہے نا، یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے، سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع۔ پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد، تو آج سنتیں چھڑوا رہا ہے، کل فرض چھڑوائے گا۔ فرض کیسے چھڑوائے گا؟ بولے گا چھوڑ دے، توبہ کر لینا، توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی، کتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر جہنم میں پہنچائے بغیر وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا۔ تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے، آپ بھی شیطان کو ٹوپی کراؤ۔ تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی؟ انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا سو جا بھائی سو جا، انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بھائی لیٹا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، بھائی میں بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا، تھوڑی دیر بیٹھوں گا بس، کہہ رہے ہیں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے، آپ اس کو بتایا جائے نا 2 منٹ بیٹھو پھر لیٹ جانا، کہتے چلو نیند میں آنکھیں یوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا۔ اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے لیٹ جاؤ، تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا۔ ظاہر جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا، جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے سوتے ہوئے میں، وہ بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوتی، اس کو کچھ سستی میں کمی آتی ہے۔ اب جب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے لیٹ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ صرف کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھے رہے تھوڑی دیر، آنکھیں واکھیں ملی، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یا یہ واش روم میں چلا جاتا ہوں۔ تو شیطان کو اپنے نفس کو یوں بہکایا، ٹوپی کرائی کہ میں صرف واش روم میں جاؤں گا اور وہی استنجا وغیرہ قضائے حاجت یا پیشاب وغیرہ جو بھی ہے کر کے واپس آ کے لیٹ جاؤں گا، کیا خیال ہے اس میں کیا جائے؟ تو نفس جو ہے نا اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، چلو اتنا تو چلتا ہے۔ اگر لیٹے ہوئے یہ سوچتے نا کہ پیشاب کر کے آؤں گا تو پھر مشکل ہوتا، بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا آسان۔ کہہ رہے میں اٹھ کے گیا واش روم میں، واش روم میں جو بھی پیشاب وغیرہ فرمایا کیا ہے، تو شیطان نے کہا واپس، وضو خانہ ساتھ ہی تھا، میں نے کہا وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس، ٹھیک ہے، تھوڑا سا منہ دھو لیتا ہوں، چھپکے مار دیتا ہوں، یہ واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ لوگ بالکل اس کے مطابق چلیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ایسے ہمارے اکابر نے کیا، بزرگوں نے کیا، تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا، تہجد کی پابندی ہو گئی۔ تو اب کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں گیا اور پانی کے چھپکے مارے اور پورا وضو کر لیا جلدی سے، وضو کے بعد بھی شیطان کیا کہہ رہے ہیں، آ جا لیٹ جا بستر پہ یار، کہہ رہے میں بستر کی طرف جاتے جاتے مصلی کی طرف گیا، جلدی سے نیت باندھ لی، اللہ اکبر، جلدی سے کیا کیا، کیونکہ نیت باندھنے سے پہلے سوچو گے تو شیطان واپس لے جائے گا، تو بھئی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو نیت باندھ لی تو باندھ لی نا، اب تو ہو گئی نا، اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں، اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے۔ تو یہ ٹرک ہوتی ہیں سستی کو دور کرنے کی، نہیں آ رہی نا، تو اس طرح پڑھ لیا کرو نماز، آپ تہجد کی پابندی اس طرح سے کر لیں گے، تہجد پڑھو گے تو فجر تو لازمی ہوگی، تہجد کو فوکس کرو تو فجر نہیں جائے گی کہیں انشاءاللہ، اگر تہجد رہ بھی گئی تو فجر تو ہو جائے گی نا۔ شیطان ٹوپی کرا کے تہجد چھڑوائے گا تو آپ بولو گے یار بہت ٹوپیاں ہو گئی ہیں، تہجد چھوڑ دی، فجر تو فرض ہے۔ تو فجر میں آنکھ کھلے الارم لگاؤ۔ فجر میں اٹھنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ تیز الارم والی گھڑی خریدو۔ یہ جو آج کل الارم کے نام پہ مذاق آ رہا ہے نا، اس سے تو کوئی بھی نہیں اٹھتا، گھڑی میں الارم کا ٹو 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 اور لوری سنا کے نہ کہتا ہے ٹو 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 سو جا۔ الارم صدر سے گھڑی لے کر آؤ پاورفل، پہلے زمانے میں ایک چابی والی گھڑی آتی تھی اور ٹرن کر کے بجتی تھی، بس جو ہے نا مردے قبروں سے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ ایسی گھڑی ہونی چاہیے، تیز الارم والی گھڑی ہو، اور وہ گھڑی آپ نے اپنے آپ سے دور رکھنی ہے کسی الماری کے اوپر، اگر قریب ہی رکھ لی بجے گی آپ دبا کے سو جاؤ گے اس کو۔ تو جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کرو نا۔ تو گھڑی آپ نے کہاں رکھی؟ دور الماری کے اوپر۔ اب جب رات کو وہ گھڑی بجے گی، اتنی زور سے بجے گی وہ کہ سب پریشان ہونا شروع ہوں گے
تو آپ بھاگے بھاگے جاؤ گے اور اس گھڑی کو بند کرو گے تو کچھ سستی آپ کی دور ہو چکی ہوگی. پھر واپس بستر کی طرف آنے کے بجائے واش روم چلے جاؤ, وہی پھر ٹوپیاں شروع. شیطان کیا سوچے, بولے یار جانے دو یار تھوڑا سا. وہاں گئے, اگر پیشاب کی حاجت ہے تو کر لو, نہیں ہے تو آپ پھر بولو کہ یار سر منہ پہ تھوڑا سا چھپکا مار لیتا ہوں, چھپکا مار کے سو جاؤں گا دوبارہ. شیطان کہے گا پھر صحیح والی نیند نہیں آئے گی. تو آپ بولو ٹھیک ہے نیند نہ آئے لیکن چھپکا تو مارنے دو نا, اور ہم اتنے بڑے سوتو ہیں کہ نیند آ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. تو جا کے پھر تھوڑا سا چھپکا مارو, جب چھپکا مار لیا نا بڑا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. منہ پہ پانی ڈل گیا, آنکھیں کھلنا شروع. بس جلدی سے پھر کیا کیا آپ نے, وضو کیا, اور پھر نیند کی طرف جانے کے بجائے مسجد کی طرف جب چلنا شروع ہو گئے, پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ریورس نہیں کر سکتی. پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. ہر نماز میں ایسے کر لو بھائی, ہر نماز میں ایسے کر لو. ایک دفعہ جب نمازی بن گئے نا تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے, جو ایک دفعہ نمازی بن جاتا ہے اسے کوئی 1 کروڑ روپے بھی دینا کہ نماز چھوڑ دو, وہ کہے گا دنیا چھوڑ دوں گا, نماز نہیں. نمازیوں کے حالات دیکھو نا, ایک دفعہ جب روٹین پہ آ گئے نا بس. میں نے آج تک کوئی نمازی, پکا نمازی جو ایک دفعہ بن گیا ہو اس کو نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. جو ایک دفعہ بننا مشکل ہے نماز. تو یہ ہمت کر کے مرد بھی اور خواتین بھی پھر بازار جا رہے ہیں, شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے مگر نماز نہیں چھوٹ سکتی. اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں دی. خواتین بازاروں میں جاتی ہیں, شاپنگ کرنے جاتی ہیں, نماز قضا ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہیں ہم کہاں پڑھتے نماز, یہاں تو جگہ ہی نہیں تھی, بازار میں رش تھا تو یہ تھا تو وہ تھا, ہم کہاں پڑھتے, یہاں تو وضو کی جگہ نہیں ہے. وہی نماز معاف نہیں ہے. سڑک پہ کھڑے ہو کر پڑھو, چاہے مرد ہو یا عورت. ہوٹل سے پانی لے کے وضو کرنا پڑے, وہاں سے پانی لے کے وضو کریں, اس میں شرم نہیں ہے. عورت کو بھی پڑھنی پڑے گی, اس میں شرم و حیا نہیں ہے کہ وہ خواتین شرم آ رہی ہے پانی مانگتے ہوئے. نہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. کسی سے پوچھیں, مسجد کا پتہ تلاش کریں, جائیں مسجد میں وضو کریں. ایک تو ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مساجد میں خواتین کے لیے کوئی نماز کا کمرہ ہی نہیں ہوتا. وہی جماعت میں شریک نہیں ہوئی تو ویسے تو نماز کے لیے کوئی چلتی پھرتی کوئی خاتون ہو سکتی ہے نا, جن کو نماز کا ٹائم ہو جائے اور جگہ نہ ہو, تو ان کو جگہ تو دو کم از کم. ہے ہی نہیں انتظام کہیں بھی, اس وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے الگ کمرے ہوتے ہیں مسجدوں میں. کہیں کوئی بھولی بھٹکی خاتون کہیں سے گزر رہی اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہاں آرام سے نماز پڑھ سکے. وضو کی جگہ بھی ہوتی ہے, نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے. تو مسجدوں والوں کو یہ سب چیزیں بنانی چاہیے. جب تک نہیں بنتی تو عورت کو لازمی ہے کہ وہ وضو خانے میں جائے اور وضو کرے. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ مردانہ وضو خانے میں ہم وضو کیسے کریں, کرنا پڑے گا کیونکہ پردے کا حکم بعد میں ہے, نماز کا حکم بولو نا بھائی پہلے ہے. پردہ بعد میں, پردے کی اتنی اہمیت نہیں جتنی نماز کی, وہ پڑھنی پڑے گی آپ ہر قیمت, وہ معاف نہیں. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, پڑھنی پڑے گی. اور فرض نماز کھڑے ہو کر ہوتی ہے, بیٹھ کر نہیں ہوتی. ٹرین میں مرد ہو یا عورت ہو, کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنی پڑے گی. وہاں بھی خاتون کہتی ہیں مجھے شرم آ رہی ہے مردوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر. کوئی بات, آپ پورا برقع پہنے, پوری چادر لیں, جسم کو چھپائیں, آپ پڑھیں نماز. فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے. ہاں کہ بھئی اگر کوئی بیماری ہے یا چکر آ رہے ہیں, ٹرین میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چکر آ رہے ہیں, اول تو ہوتا نہیں ہے ایسا, چکر آ رہے ہیں تو وہ ڈنڈا پکڑ لیں, ٹرین کا سیٹ پکڑ لیں. ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا تو مذہب ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے. تو آپ ہاتھ باندھنا کوئی فرض نہیں, کوئی بھی چیز پکڑ لیں, اس سے پکڑ کے کھڑے ہو, تو قیام فرض ہے. تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. جب انسان کرنا چاہے اور نہیں کرنا چاہے تو باتیں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, ہاں یہ نہیں ہو سکتا, یوں نہیں ہو سکتا, یہ ایسے ہو سکتا ہے ویسے. جہاز میں بھی نماز پڑھنی پڑے گی, ٹرین میں بھی نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کی کسی صورت میں چھوڑنے کی اجازت دی ہوتی نا تو میدان جنگ میں دی ہوتی. کہاں دی ہوتی؟ میدان جنگ. تیر چل رہے ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, وہاں اللہ کہتے چھوڑ دو. اللہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتے. کہا اگر گھوڑے سے اتر کے پڑھنا ممکن نہیں ہے, مر جاؤ گے تو گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھو. اگر قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہے, گھوڑے پر ادھر کرو گے تو ادھر سے تیر آئے گا, تو پھر جدھر گھوڑے کا رخ ہے ادھر کر لو. ٹرین میں تو قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن ہوتا ہے. آپ کھڑکی سے دیکھیں ٹرین کی تو آپ کو مسجدیں نظر آتی ہیں, اس سے قبلہ پتہ چل جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے میدان جنگ میں بھی تو اجازت دی ہے, جہاں چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لو. تو وہ اس لیے دی ہے کہ ادھر قبلہ تلاش کرو گے تو پیچھے سے گولی آئے گی. ٹرین میں ایسا نہیں ہوتا قبلہ تلاش کر رہے ہیں تو پیچھے سے تیر آ کے لگ جائے آپ کے. سمجھ رہے ہو, ایسا کوئی کہانی ٹرین میں نہیں ہوتی. تو ہاں نوافل میں آپ کو اجازت ہے. تو فرض نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھیں اور
اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی جگہ یعنی پڑھ نہیں سکتے، گر جائیں گے آپ، چکر آ رہی ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر بیٹھ کر پڑھیں، معاف نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز میدان جہاد میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اپنی مرضی سے فرض نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا قضا پڑھ لیں گے، اللہ فرماتے ہیں نماز صرف فرض نہیں ہے، مقررہ اوقات میں فرض ہے، مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اسی سے ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ دو نمازوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، جسے جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے۔ سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ظہر اثر ملا کے پڑھ لی، مغرب عشاء ملا کے پڑھ لی، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جمع بین الصلاتین فرمایا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سفر میں جب مشقت ہو، تکلیف ہو، تو دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس طریقے سے کہ ظہر کے وقت کو آپ نے ڈیلے کیا، اتنا ڈیلے کہ عصر قضا ہونے کے قریب ہو گئی، تو عصر قضا ہونے والی تھی اس سے پہلے ظہر قضا ہونے والی تھی، اس سے پہلے آپ نے ظہر پڑھ لی، اور تھوڑا سا توقف کر کے جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا عصر پڑھ لی۔ اس طرح سے بیمار آدمی بھی کر سکتا ہے اور مسافر بھی۔ اسی طرح مغرب کو ڈیلے کیا، جب قضا ہونے کے قریب ہو گئی تو مغرب پڑھی، اور جیسے ہی نماز قضا ہوئی ہے، نماز کا وقت ختم ہوا ہے تو عشاء پڑھ لی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس پر مضبوط دلائل ہیں، اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دو نمازوں کو ایک وقت میں نہیں پڑھایا، اور عبداللہ ابن مسعود نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی۔ تو امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب تو یہ کہ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام حنیفہ کا یہ مذہب نہیں ہے، اور اس کی سب سے مضبوط دلیل قرآن مجید کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ آیت سفر اور حضر دونوں کے بارے میں کہ نماز مقررہ اوقات پہ فرض کی گئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک اور دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سفر کے، بغیر مطر یعنی بارش کے، بغیر کسی عذر کے مدینہ میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اور اس کی دلیل یہ بیان کی گئی ہے تاکہ امت پہ حرج واقع نہ ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ بغیر وجہ کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں، کیا خیال ہے بھائی؟ سفر یا بیماری کی قید سب لگاتے ہیں، جبکہ مسلم کی حدیث میں کیا ہے؟ بغیر کسی عذر کے۔ تو وہاں سب مطلب بیان کرتے ہیں کہ اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قضا کر دی، بلکہ اکٹھی کا مطلب ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا۔ تو جیسے وہاں جمع کا یہ مطلب ہے تو یہاں بھی جمع کا یہی مطلب ہے۔ رہی وہ روایات جن میں آتے ہیں کہ ظہر کا وقت ختم ہوا، بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر تک، اور عصر کے وقت میں ظہر پڑی ہے، ان روایات کا یہ جواب دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے کہ یہ جو ظہر اور عصر کا وقت ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ آنن فانن پتہ چل جائے، پہلے تو نقشے تھوڑی تھے۔ تو چونکہ اتنا زیادہ ڈیلے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، وہ یہ سمجھے کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے، جبکہ عصر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا۔ امکان تو ہے نا۔ تو جب تک ایک یقینی چیز ہے قرآن مجید میں کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، اس یقینی چیز جیسی جب تک دلیل نہیں آئے گی آپ کے پاس اتنی مضبوط، آپ اس قرآن کو اور اس اصول اور ضابطے کو ترک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے مخالف میں بھی دلیل جا رہے ہیں، اور اس میں صحابہ کے عمل بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا قول میں نے بتایا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا؟ ان کے پاس خط آیا، ان کی بیوی نے خط بھیجا کہ میں بیمار ہوں، آپ سفر سے واپس آئیں، تو وہ بہت جلدی واپس آئے ہیں۔ جب واپس آنے لگے تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا، لوگوں نے کہا نماز پڑھو، انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں انہوں نے مؤخر کیا یہاں تک کہ ابھی شفق غائب ہونے والا تھا، یعنی مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا کہ انہوں نے مغرب پڑھی۔ اس میں صاف الفاظ ہیں کہ وقت ختم نہیں ہوا تھا، اور پھر تھوڑی دیر توقف کیا، عشاء کا وقت داخل ہوا تو عبداللہ بن عمر نے فوراً عشاء پڑھ لی۔ اس طرح سے صحابہ جمع کیا کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ بالکل۔ اور اگر فرض کر لو، اس طرف بھی بڑے مجتہد ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو اگر کوئی جمع کرنے پر ہے ہی سفر میں اس طرح سے جمع کرنا ہے، تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متوارثہ نہیں ہے جمع بین الصلاتین۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں قصر کرنا، 4 کی 2 پڑھنا، یہ نبی کی سنت متواترہ متوارثہ ہے۔
ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں پوری نماز 2 کی 4 رکعتیں نہیں پڑھی ہیں، لیکن 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا، ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت متوارثہ نہیں ہے، اس لیے اس کو عام معمول بنا لینا خلاف سنت ہے۔ عرب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی سفر میں ہوں گے 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، یہ تو خلاف سنت ہونے پر تو اجماع ہے اس کے، نہیں یاری بات سمجھ، یہ تو اجماع ہے کہ بھائی کہیں بھی سخت مجبوری میں ہو تو جمع کر لو۔ اب جب بھی مکہ سے مدینہ گاڑی جائے گی حاجیوں کو لے کے، وہ ظہر کے وقت کیا کرتے ہیں؟ اثر پڑھ لیتے ہیں، اور اثر کے لیے ٹائم نہیں دیتے۔ بھئی یہ تو ان کے علماء کی تصریح کے خلاف ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تو حنبلی تھے نا، فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے وہ، اگرچہ کچھ چیزوں میں انہوں نے تفرد کیا ہے لیکن بیسک جو ان کا مذہب تھا وہ تو حنبلی فقہ تھا۔ تو وہ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ نبی کی سنت متواترہ نہیں ہے، یہ تو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اگر کیا بھی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ صورتاً جمع کیا۔ تو ایسی صورت میں وہ بھی سنت متواترہ نہیں ہے۔ تو حنابلہ اور شافی حضرات کو بھی چاہیے، جو شافی مذہب کو فالو کرتے ہیں، کہ اگر وہ 2 نمازیں اکٹھی کر رہے ہیں امام شافی کی تقلید میں، ان کی اتباع میں، تقلید اور اتباع ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، یہ سب لوگوں نے جو فرق کیا ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ان کی اتباع میں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو بھائی وہ پھر وہ کیا ہے کہ وہ اس میں ثواب نہیں ہے زیادہ۔ یہ جب مجبوری ہو، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، جیسے عبداللہ بن عمر نے جمع کی ہیں اس لیے کہ ان کی بیوی کا انتقال ہونے والا تھا، انہوں نے کہا تھا بستر مرگ پر ہوں، میری روح نکلنے والی ہے اور مجھ سے میری موت سے پہلے ملاقات کر لیں، تو وہ اتنا جلدی سفر تھا نا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ اب ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھتے نا، مغرب اپنے وقت پہ پڑھتے تو پھر اس کے لیے وضو الگ، پھر اس کے لیے صفیں الگ، تو اس طرح سے انہوں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی۔ ہاں مزدلفہ میں اور عرفات میں ہے کہ اس میں وہ اپنے وقت سے نماز قضا کیا، تو اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو اور اگر ہے بھی تو وہ متواتر سنت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے بارے میں مشاہدہ ہے، جب بھی سفر کریں گے 2 نمازیں اکٹھی کریں گے، تو بھائی یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ تو اہل حدیث حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے مسلک کو فالو کر رہے ہیں، 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ احیاناً ہونا چاہیے جب سخت مجبور ہوں۔ عام حالات میں نبی کی یہ سنت نہیں ہے۔ نبی کی سنت سفر میں بھی یہی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنا۔ تو اگر اہل حدیث حضرات کو کوئی اہل حدیث کو مسلک کو فالو کر رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ جب شدید مجبوری ہو، کوئی ڈر ہو، نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی بہت جلدی ہو، تو ایسی مجبوری میں وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھے۔ اور احناف کے ہاں تو اکٹھی کی صورت یہ ہے۔ اسی وجہ سے جو بیمار لوگ ہیں ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں بھائی ظہر کو ڈیلے کرو اور عصر کو وقت سے، یعنی اول وقت میں پڑھ لو تو ایک ہی وضو سے 2 نمازیں ہو جائیں گی۔ تو بیمار آدمی کے لیے بلا کراہت جائز ہے، مسافر کے لیے بھی۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو نماز کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی، آپ لڑکے بھی دیکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، اجازت نہیں ملتی نماز۔ ایسی صورت میں پھر ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے مسلک کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ 2 نماز اکٹھی، سخت مجبوری ہے نا، کیونکہ نماز ہی قضا ہو جائے گی، تو پھر یہ ایک عام آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ امام شافعی مجتہد تھے، کیونکہ ہم ذرا براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہم دلائل رکھنے کے باوجود مجتہدین کے بارے میں کشادہ ظرف رکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اپنی رائے پر اصرار نہیں ہوتا کہ یہی ٹھیک ہے، باقی دنیا میں سارے گمراہ ہیں۔ تو مجتہد فی جو مسائل ہوتے ہیں ان میں خطا کا امکان بہرحال ہوتا ہے، دونوں طرف ہوتا ہے۔ بھئی یہ رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، تو شدید مجبوری میں اس کی گنجائش ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی کر لی جائیں، لیکن حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے۔ اور ایک اور اجازت ہے کہ سفر میں یا مشکل میں شافعی وقت بھی اثر پڑھی جا سکتی۔ میں جب بھی سفر کرتا ہوں، ٹرین کا ہو یا جہاز کا، اگر شافعی وقت کے مطابق اثر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو اثر پڑھ لیتا ہوں، سمجھ آ رہی؟ اور یہ اس پہ فتویٰ بھی ہے ہمارے، یعنی گنجائش ہے فقہ حنفی میں اس پر۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ نے اثر کو ڈیلے کیا تو قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم حرم میں جب جاتے ہیں تو اول وقت میں اثر پڑھ لیتے ہیں نا، اور بھائی سعودی عرب میں جو حرم میں اثر کی نماز ہوتی ہے بہت جلدی ہوتی ہے، تو اگرچہ ہمارے نزدیک وہ افضل وقت نہیں ہے، افضل وقت وہی ہے مثل ثانی پر جو ہم بر صغیر میں پڑھتے ہیں، لیکن مجبوری میں، کیونکہ قضا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ایسے وقت میں پڑھ لو جو افضل نہ ہو، کیونکہ سفر میں اگر آپ ڈیلے کریں گے نا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، آگے پانی ملے نہ ملے، جگہ ملے نماز کی نہ ملے۔ تو ایئرپورٹ پہ اگر شافعی وقت کے مطابق اثر کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھ لیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو اب آگے چلتا ہوں جلدی اس کو۔ یہ تو نماز کا ہو گیا، تو اتنی جو آپ کو میں معلومات دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے پاس نماز چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ بس میں سفر کر رہے ہو، بس ڈرائیور کو بولو روک بھائی، حتی الامکان کوشش کرو روکنے کی
نہیں روکتا, بہت پوری کوشش کر لی, مرد کے لیے تو 2-4 آدمی ہو جا کے کھڑے ہو جاؤ اس کے سر پہ, پیشاب آ رہا ہو اگر بہت زور کا تو پھر کھڑے ہو جاؤ گے نا اس کے سر پہ جا کے, اسے بولو روکو ورنہ میں یہی کرتا ہوں, بولو گے نا, تو وہاں تو سب بڑے بہادر ہو جاتے ہیں. خواتین بھی, بچے کو بہت زور کا پیشاب آ رہا ہے, خواتین بھی کہتی ہیں بھائی اترنا ہے بھائی. لیکن نماز کے معاملے میں کیا بن جاتے ہیں گھننے, یار بول تو دیا ڈرائیور کو نہیں روک رہا تو اللہ غفور رحیم ہے بھائی. بھائی نماز کا معاملہ تو بہت اہم ہے, جاؤ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ, بولو بھائی ہم مسلمان ہیں نماز پڑھیں گے. یار پورا زور لگا لیا پھر بھی نہیں روک رہا, پھر آپ بے بس ہو, پھر مجبوراً سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو اور اس کو دوہرا بھی لو, پھر نہیں آئی بات, اور اس کے خلاف کاروائی کرو. پہلے تو ان کو دھمکیاں دو کہ آئندہ اس سروس میں سفر نہیں کرنا, اور بولو میں واٹس ایپ پہ گھماؤں گا یہ میسج, یہ بس ہے, یہ سروس ہے, پورا میں جو ہے نا, کیونکہ یہ لوگ اپنے کاروبار کو ٹھپ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, اس کی کمپلین کرو اور بولو بھائی جتنے بھی لوگ ہیں ایسے چلاؤ نا تو کچھ ہوگا کام نا, وہ خود سوچ لینا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس طرح سے نماز میں 2 رائے بولو نا بھائی, نہیں وہ پڑھنی ہے بھائی, اور اس کی ٹھکائی بڑی سخت ہے. ایک نماز جان کر قضا کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. اسلام میں شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا جرم کوئی نہیں. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے یہ. اس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اسلام کی علامت ہے, اسلام کی پہچان ہے. کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس پہ کفر کا فتویٰ دیا گیا ہو, جبکہ نماز جان کر قضا کرنے والا امام احمد ابن حنبل کی نظر میں کافر ہے, اسلام سے خارج ہے. اور سعودیہ کے بعض علماء صدیوں سے اسی پہ فتویٰ دیتے آ رہے ہیں. سعودی عرب کے جو شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باز تھے, مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے, ان کا فتویٰ تھا کہ آپ اگر رات کو سوئے اور 8 بجے کا الارم لگایا آپ نے صبح آفس جانے کے لیے, نماز کا الارم نہیں لگایا, آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کیونکہ آپ جان کر نہ اٹھنے کا ارادہ کر کے سو رہے ہیں. یہ ان کا, ہمارا نہیں ہے فتویٰ, یہ ان کا فتویٰ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نکاح بھی ختم. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے. جمہور اگرچہ اس کے قائل نہیں ہے, جمہوری قائل ہے کفر کے قریب ہو جاتا ہے. تو بھائی اگر اس اعتکاف میں صرف اتنا کام بھی ہو گیا نا کہ نماز کی پابندی ہو گئی تو کچھ تو رمضان کا فائدہ. یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ عصر کی نماز کو قضا کرنا نہیں تھا. عصر کی نماز کو قضا کرنا مقصد نہیں تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھوڑی تھا کہ نماز راستے میں قضا ہو جائے گی. آپ کا مقصد یہ تھا کہ تسلی سے اپنے مقام پہ پہنچ کے ہم نماز ادا کریں گے, راستے میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. لہذا ہم نماز اب پڑھیں گے کیونکہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی. درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر. دوسرے فریق نے, صحابہ کی دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ نبی کے جو الفاظ ہیں, نبی آپ صلی اللہ رب العزت کے سفیر ہیں, جو بات کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی. تو ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں نبی کے حکم پہ کر رہے ہیں, اور نبی کی غلامی کس کی غلامی ہے؟ اللہ کی. تو جس اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی اللہ نے ہمیں اجازت, ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم یہاں نہیں پڑھیں گے. 2 متضاد رائے سامنے آ رہی ہیں, ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب یا تو کسی تیسرے کو جج بنایا جاتا جو فیصلہ کرتا, اور سب یہ مان لیتے کہ جو ان کا فیصلہ ہوگا ہم اسے مان لیں گے. تو جج بھی نہیں تھا کوئی. ظاہر ہے وہ جج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, آپ سے رابطہ ممکن نہیں تھا. تو صحابہ کرام کے 2 فریقوں میں, 2 جماعتوں میں اختلاف رائے ہوا. اب ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تلواریں نکال کے لڑنا شروع کر دیا, کوئی القابات سے نوازنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو, بلکہ انہوں نے جس کی جو رائے تھی اس نے اس رائے پر عمل کیا. بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ نماز پڑھنی ضروری ہے, نبی کی حدیث کی انہوں نے تعویل کی ہے. تعویل کا مطلب صرف الکلام عن الظاہر, کسی کے کلام جو ہے اس کو ظاہری معنی سے ہٹا دینا. نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کیا تھے؟ عصر راستے میں نہیں پڑھنی. تو دوسرے دلائل کے پیش نظر, کیونکہ قرآن میں عصر کی خصوصی تاکید ہے,
اس آیت کے پیش نظر اور نبی کے عام معمول کے پیش نظر کہ آپ نے نماز کبھی قضا نہیں کی ہے، اس معمول کے پیش نظر انہوں نے حدیث کے اس ظاہری الفاظ کو، بولو بھائی، پھیر دیا، سمجھ رہے ہو، ہٹا دیا اپنے ظاہر سے، کہ یہاں یہ جو نبی نے حکم دیا کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی، یہ اس صورت میں تھا، یہ شرط بڑھا دی انہوں نے کہ بشرطے کہ نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو حدیث کے کبھی ظاہری الفاظ کو پھیرا بھی جاتا ہے۔ بالکل یہی کام امام ابو حنیفہ نے کیا ہے کہ جن حدیثوں میں سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں یہاں اکٹھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ لے جائیں آپ، بلکہ اکٹھی کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے گئے اور عصر کو پہلے لے آئے۔ ادھر ظہر پڑی، سلام پھیرنے کے بعد تھوڑا سا توقف کیا، ظہر کا وقت قضا ہوا، ساتھ ہی فوراً عصر پڑھ لی۔ ادھر مغرب پڑی، مغرب کا سلام پھیرا ہے کہ مغرب کو بالکل اینڈ تک لے گئے، جیسے ہی سلام پھیرا ہے مغرب کا وقت ختم اور فوراً عشاء کی نماز کا ٹائم شروع اور فوراً عشاء پڑھ لی۔ سوائے حج کے کہ عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ مزدلفہ میں جا کے قضا کی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حج میں تو حقیقت میں جمع کیا گیا ہے، سفر میں حقیقت میں جمع نہیں، جمع سوری کہتے ہیں کہ سورتن دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نماز دوسرے ٹائم پہ پڑھی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، اور اس پر دلائل ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ ابھی میرا مقصد یہ مسئلے کو بیان کرنا نہیں ہے، صرف یہ بیان کرنا ہے کہ آپ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث دیکھ لی آپ نے اور تمام مجتہدین سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر نہیں رکھا، اور اس لیے بھی نہیں رکھا کہ اگر اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھیں کہ جس میں آتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں، اپنے ظاہری معنی پر رکھیں کہ ایک نماز کو گویا قضا کیا ہے، تو پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ نبی نے بغیر کسی عذر کے بھی مدینہ میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل، بولو نا کیا ہو گیا بھائی، نہیں ہے۔ پھر تو بغیر عذر کے بھی یہ عمل جائز ہو جائے گا جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، لیکن اس پر پھر اشکال یہ ہوگا کہ اگر بغیر عذر کے بھی 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی کا مطلب کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پر پڑھ لیں، تو پھر یہ جو 5 نمازوں کے 5 اوقات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی تاکید کی گئی ہے اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، پھر یہ تمام دلائل کالعدم ہو جاتے ہیں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ تو اس سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ تو میرا مقصد ابھی 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دور ہے صرف حدیثوں کے نمبر، کتاب کا صفحہ، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، علم میں عمق اور گہرائی ختم۔ تو آپ کو کسی بھی فقیہ سے، کسی بھی مجتہد سے بدگمان ہونے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں۔ قرآن، حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی اس میں تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اسی طرح ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مقررہ اوقات میں فرض ہیں، اور یہ سفر میں بھی ہیں اور حضر میں بھی ہیں، دونوں میں ہیں۔ ہر نماز کا ایک متعین وقت ہے، ایک وقت دوسرے وقت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی، ان کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حج اور حج کے علاوہ کبھی بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا ہے۔ پھر بھی بہرحال دوسری طرف بھی فقہا ہے، ہم ان کے مذہب، ان کی رائے کے بھی احترام کرتے ہیں۔ اگر کوئی امام شافعی کے فقہ کو مکمل فالو کرتا ہے، اس کے لیے امام شافعی کی تقلید میں وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں کم علم ہوں، ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے، تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن کہہ رہا ہے تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے رابطہ کرو، ان کی رائے پر عمل کرو۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں جو ایک بدعت چل پڑی ہے کہ نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کرنا، یہ بدعت نہیں، نمبروں کے ساتھ حدیث، آگے جو اس کے مفہوم، نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کر کے پھر ترجمہ کرنا، پھر اپنی رائے کو سب پہ تھوپنا کہ حنفی ایسے کرتے ہیں، حنفی قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں، حنفی جو ہے وہ
ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں. آپ کبھی ابو حنیفہ کو ہم سے سمجھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام حنیفہ کو آدھی سے زیادہ دنیا نے بلا وجہ فالو نہیں کیا. بہت مضبوط رائے ہوتی ہے, بہت مضبوط رائے. تو بڑے بڑے محدثین ہیں جو امام ابو حنیفہ کو فالو کیا کرتے تھے, ان کی تقلید کیا کرتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ خود اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ ابو حنیفہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ما سمعنا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ, ہم نے ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر رائے نہیں دیکھی. بہت معتدل, ہر طرف سے دلائل میں غور و فکر کر کے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریق کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز بولو بھائی نہیں پڑھنی. اب یہ دو نمازوں کا اکٹھا ہونے کا مسئلہ آ گیا تو ایک اور چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں کہ دو نمازیں جو فقہا یہ بھی جائز بھی کہتے ہیں نا, سفر میں دونوں کو ایک کو دوسرے وقت میں داخل کر کے پڑھا جائے, جو جائز بھی کہتے ہیں, جیسے امام شافعی, امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے کہ جائز ہے, تو وہ بھی اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے, گنجائش دیتے ہیں, گنجائش. ان کے ہاں بھی اصل سنت اور افضل عمل یہی ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ سفر میں بھی پڑھی جائے. اور یہ کیونکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کام جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنا, نبی نے یہ عمل متواتر سنت نہیں ہے, بہت کم ہوا ہے, یہ بہت شدید عذر میں یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبکہ ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خود نبی کے عمل کے خلاف ہے, کہ بہت کم ہوا ہے, یہ عام معمول نہیں تھا. جبکہ سفر میں 4 کی 2 پڑھنا یہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہے. ایک حدیث بھی ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر نہ کی ہو, آپ نے 4 رکعتوں کو پورا 4 پڑھا ہو. ایک بے غبار روایت بھی, سری روایت بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو سفر میں 4 کی 2 پڑھنا تو سنت متواترہ ہے, لیکن 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ اس میں آپ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں. لیکن ہم دیکھنے کہ اس کا تو ایک ایسا رواج چل پڑا ہے کہ, اور ویسے بھی عقلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اسلام نے جو سفر میں گنجائش دی ہے کہ 4 کی 2 پڑھو, وہ گنجائش اسی لیے دی ہے کہ نماز اپنے وقت سے ٹالنے کی نوبت نہ آئے. یعنی اگر آپ عقلی لحاظ سے دلیل نظر جس کو کہتے ہیں, کہ وہ رخصت دی ہی اسی وجہ سے گئی ہے کہ مختصر کرنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ اس مختصر چیز کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے. تو حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھنا. خیر اختلافی مسئلہ ہے, ہم اختلافی مسائل میں شدت کے قائل نہیں ہیں. ہمارا مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہے جو ایک رائے کو سمجھتے ہیں کہ بس 100% یہی درست ہے, اس کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں. آدھی امت جو تھی وہ معاذ اللہ وہ بے وقوف تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. بعض نے پڑھی اور بعض نے نہیں پڑھی. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کو فالو کیا, سمجھ رہے, دوسرے دلائل کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی, بس نبی کا حکم ہے. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کے ان الفاظ کو دوسرے دلائل سے تقابل کیا اور ان الفاظ میں تعویل کی. تعویل کا مطلب ایک شرط کا اضافہ کر دیا کہ نبی کا جو یہ حکم تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی, یہ حکم اس صورت میں تھا کہ نماز قضا نہ ہو, اپنے وقت پہ پڑھنے کا ٹائم بھی مل جائے, لہذا ہم نماز پڑھیں گے اگرچہ نبی کے حدیث کے بظاہر خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ دونوں فریق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سفر سے واپسی پہ, تو آپ نے کسی کو بھی ملامت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیے. اب جو میں اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو کھوپڑی میں بٹھانا چاہیے ہم سب کو. دیکھو اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا, کیونکہ اسلام میں سب سے اہم ترین حکم کیا ہے, نماز. اس سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اور سب سے اہم حکم جس کے بارے میں قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ کیا ہے, نماز. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مشہور مقولہ ہے, ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها فهو لما سواها احفظ ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. کہ انہوں نے اپنے عمال کو خط لکھا تھا, جو حکومت کے سرکاری ملازم تھے نا, ان سب کو خط بھیجا تھا
کہ میری نظر میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے. جو اس کی حفاظت کرے گا وہ باقی احکام کی بھی حفاظت کرے گا. جو اس کو ضائع کرے گا تو باقی حکام کو اس سے بھی زیادہ ضائع کرے گا. وہ دیکھیں باپ نے ایک بات بہت تاکید سے آپ کو کہی ہو, بہت زیادہ وصیتیں کی ہوں کہ یہ کام کرنا ہے, یہ لازمی کرنا ہے, یہ لازمی کرنا ہے, آپ نے وہی نہیں کیا تو لوگ کہیں گے باقی تو چھوٹے موٹے حکام ہیں وہ تو ویسے ہی, اب تو وہ تو اس پر تو ویسے بھی عمل نہیں کرے گا. جب اتنی اہم حکم کو توڑ دیا تو اس سے چھوٹے حکم کو تو توڑنا اور آسان ہوتا ہے نا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا کہ جو نماز چھوڑے گا تو اسلام کے باقی حکام کی وہ دھجیاں اس سے زیادہ اڑائے گا. وراثت تو بہت دور کی چیز ہے, بہنوں کو وراثت دینا اور باقی برائیوں سے بچنا, وہ سب سے اہم تو یہ ہے. تو اب آپ بتاؤ اسلام میں سب سے اہم حکم توحید کے بعد کیا ہے؟ یعنی اسلام لانے کے بعد نماز ہے. اور صحابہ کا اختلاف جو ہوا کس مسئلے میں ہوا؟ نماز کے مسئلے میں. پھر نماز میں اختلاف میں بھی سب سے اہم اختلاف نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے, کیونکہ نماز کے طریقوں میں اختلاف یہ کم درجے کا ہے. پڑھ تو رہا ہے نا کہ رفع الیدین سے پڑھنا ہے یا رفع الیدین کے بغیر پڑھنا ہے, زور سے آمین کہنا ہے کہ آہستہ آمین کہنا ہے, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے کہ پتلی کرنی ہے, ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں. یہ کم درجے کا اختلاف ہے. ایک اختلاف یہ ہے کہ رکعتوں میں اختلاف ہو جائے کہ 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے, یہ تھوڑا اور بڑا اختلاف ہے. اور ایک اختلاف یہ کہ اس پہ ہو جائے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, یہ اس سے بھی زیادہ. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, ان کو یہ کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو, ان کو نوٹ کر لیا کریں. نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, سرے سے عدم اور وجود میں اختلاف ہو رہا ہے. ہمارے تو اس سے کم درجے کے پھڈے ہیں. ہمارے جو جھگڑے ہیں نا, ہم تو رفع یوں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. پھر جو کہتے ہیں یوں کرنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھی کرو تو ہو جائے گی بہرحال, لیکن کر لو. ہم کہتے ہیں بھائی نہ کرنا بہتر ہے. نبی کی آخری نماز کیا تھی؟ نہ کرنے والی. دلائل دونوں طرف ہیں, اختلافی مسئلہ ہے, اس میں کسی ایک طرف شدت جائز نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں, زور سے آمین ہے, آہستہ آمین ہے, ٹانگیں چوڑی ہیں, پتلی ہیں. یہ بہت کم درجے کا اختلاف ہے. بڑا اختلاف یہ تھا کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. پھر اس سے بھی بڑا اختلاف یہ ہے, ایک اگر پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختلاف ہوتا, لیکن اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی کہ پڑھنا مستحب ہے یا نہ پڑھنا مستحب ہے. تو یہ بھی بڑا اختلاف تھا, مگر یہ مستحب کا ہو رہا ہے اختلاف. پڑھنا بہتر ہے یا نہ پڑھنا بہتر ہے. دونوں فریق کہہ رہے ہوتے جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھو. ایک کہہ رہا ہوتا کہ جائز تو ہے کہ نہیں پڑھو لیکن بہتر ہے کہ پڑھ لو. یہ نہیں, بلکہ اختلاف ہوا, ایک فریق کہہ رہا ہے پڑھنا فرض ہے کیونکہ نماز ہے, دوسرا کہہ رہا ہے پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کے حکم کی مخالفت ہے. فرض, جائز اور ناجائز کا اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ ایسے جیسے ایک کہے کہ رفع الیدین سے نماز ہوتی ہے, دوسرا کہے کہ کر لیا تو نہیں ہوگی. ایک کہے کہ نہیں کیا تو نہیں ہوگی, ایک کہے تو کیا کر لیا تو نہیں ہوگی. بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ آ کے کھڑے ہو گئے. تو نماز کے فرض اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہو رہا ہے. ایک فریق کے نزدیک نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے, عصر کی نماز جو بنو قریظہ جاتے ہوئے, اور دوسرے فریق کے نزدیک پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا نا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل ہے. اور نماز کی سنتوں کے بارے میں نہیں ہو رہا اختلاف کہ پہلے 4 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, بعد میں 2 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. نہ, فرض نماز کے بارے میں یہ اور اونچے درجے کا اختلاف. اور پھر نماز بھی کون سی؟ وہ نماز جس کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو, 5 نمازوں کی, خاص طور پر درمیانی نماز کی. تو درمیان میں اثر آتی ہے, یعنی وہ پہلا نماز, اور نماز میں بھی سب سے اہم ترین نماز. تو اسلام میں کسی حکم کے بارے میں اس سے زیادہ شدید نوعیت کا اختلاف ہو نہیں سکتا تھا. اتنا شدید, یعنی اس سے زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا تھا احکام کے بارے میں. اس کے باوجود 2 متضاد رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا. کسی پر بھی ملامت, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بولنا پڑے گا آپ کو. اب کسی پہ بھی ملامت نہیں کی ہے آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن کا حکم ہے نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم,
اپنے پیدا کرنے والے اپنے پالنے والے کی غلامی کرو تو غلامی پر دونوں نے پورا پورا عمل کیا. اب اسلام عمل کو نہیں دیکھ رہا, جو مقصد تھا حاصل ہو گیا ہے, کیونکہ ان کے بس میں اس سے زیادہ غلامی ممکن نہیں تھی. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو, اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہے. بھئی اب رائے کو کیسے تبدیل کرے؟ ایک کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کا حکم یہاں نہیں ہے وہاں کے بارے میں, ایک کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی پڑھنی ہے. اب یا تو نبی خود وحی کے ذریعے آ کے بتائیں کہ میری مراد کیا تھی. جب یہ پاسبل نہیں ہے تو اب رائے کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے. جب اللہ کی رضا ہے تو بس اس نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. جو لبرلز لوگ ہیں, جو اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں, وہ عمل کو دیکھتے ہیں. اسلام اللہ کی غلامی کو فوکس کرتا ہے کہ آپ نے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے, خدا کے غلام ہو, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آگے آپ کا عمل اس بنیاد پر کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو, اللہ اس کو قبول کر لے گا. عمل کی پیچیدگیوں میں نہیں